حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے علاوہ 8 کے قریب تعداد ہے مؤذن صحابہ کرام کی مسجد نبوی میں، یعنی ان کو تو اولین مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ مؤذن مسجد نبوی کے ہی نہیں بلکہ یہ مؤذن بیت اللہ کی چھت کے بھی ہیں۔ جب بیت المکہ فتح ہوا ہے تو حضور نے فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان۔ یہ جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں یہ واقعہ تھوڑا طویل ہے لیکن میں اب سے جلدی سے سمیٹتا ہوں۔ مولانا روم علیہ رحمت نے اس میں بڑے عارفانہ نکات بیان کیے، میں اسے 1-2 جملوں میں سمیٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ موضوع میں ذوق آپ کا قائم رہے۔ آپ کی اس مسجد میں اذان ہوتی ہے تو منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، بادشاہی مسجد میں اذان ہوتی ہے تو منہ قبلہ کی طرف، حضور فیض عالم کے در دولت کے اذان مسجد میں اذان ہوتی ہے تو منہ کعبہ کی طرف۔ اگر آقا کی غلامی کے سبب سے کسی کا وقت اتنا بلند ہو جائے کہ کعبہ قدموں کے نیچے آ جائے، اب وہ اذان دے تو وہ منہ کدھر کرے؟ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی سمت تو متعین کرنی ہے نا۔ اب جو پوری دنیا اسلام میں سمت متعین ہے وہ سمت تو بلال اس کی چھت پہ کھڑا ہے۔ فرمان نبوی کے تحت بلال چھت پہ چڑھ جاؤ تاکہ مکہ کے دور تک آواز جائے، مشرکوں بت پرستوں کو پتہ چل جائے کہ کعبہ مکہ کعبہ بتوں کا گھر نہیں رہا بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان جو ہے وہ چاروں طرف گونجے پہاڑیوں میں اور مکہ کے صحرا میں گونجے۔ اب بلال چھت پہ چڑھا ہے اور چھت پر چڑھ کر اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ بلال نے نیچے جھانکا جدھر میرے آقا جلوہ فرما تھے، بلال نے ادھر منہ کیا اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت حج پر گئے تو حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ جانے لگے تو کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی نہیں مسلک بلال بھی ہے، مسلک بلال بھی ہے۔ اب ان کی تو شہرت اس حوالہ سے ہو گئی لیکن کچھ اور صحابہ کرام بھی مؤذن تھے، 8 کے قریب محدثین نے ان کے نام دیے ہیں۔